بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور میرے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ سورہ قریش کے لشکر میں قدم بقدم اپنی منزل کی جانب آگے کی طرف جا رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہے، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت اور علم کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور وہ اعمال جو ہمارے خانوادے سے وابستہ ہیں ان کی اجازتوں کے لیے، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں پریشان حال ہیں اپنے مصائب کی وجہ سے، اپنے پریشانیوں کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، آسیب کی وجہ سے، شیاطین کے شر کی وجہ سے، جادوگروں کے شر کی وجہ سے، دشمنوں کے شر کی وجہ سے، یا پھر وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ہمارے بزرگوں کے تجربات کے سائے میں ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، تو میں ایسے تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو ہمارے شاگرد دنیا بھر میں موجود ہیں، جو ہم سے عملیات کا علم سیکھ رہے ہیں، اپنا روحانی سفر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو باقاعدہ طور پر ہم سے سیکھ کر ہمارے ہی اعمال سے، ہمارے ہی طریقوں سے مخلوق خدا کی دنیا بھر میں خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو مسائل سے چھٹکارا دے رہے ہیں، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، قلندریہ، چشتیہ، ابوالعالیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں سمیٹ کر سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 36 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور آج آپ کے لیے جو خاص عمل میں لے کر آیا ہوں، اور یہ عمل بالخصوص ہمارے خاندان قادریہ سے منسوب ہے، اس عمل کو خاندان قادریہ کی نسبت حاصل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو قادریوں کی جان ہے، کہ جس کے بارے میں سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں کہ ہر وہ کلام کہ جس میں اللہ کا قہر، توحید اور علم ظاہر ہو وہ ہمارے طریق سے قریب ہے، یعنی کہ سلاسل قادریہ میں اس عمل کا شمار عمل قہری میں کیا جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو آیت الکرسی کا قہری قلعہ جسے کہتے ہیں، کہ اس عمل پر بزرگوں نے بہت کم بات کی ہے، کیونکہ اس کو سینہ بسینہ رکھا گیا ہے، اس عمل کو خاص طور پر تنہائی میں پرسکون ہو کر یہ عمل تعلیم کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک برہنہ تلوار ہے، اور جو شخص برہنہ تلوار کو اپنی ہاتھوں میں تھامتا ہے، اگر اس کو چلانی نہ آئے تو وہ خود کو بھی زخمی کرتا ہے، اور یہ آیت الکرسی کا قہر بالخصوص برستا ہے
شریر اور شیاطین جنات پر، یہ برستا ہے شیاطین کی تمام ذریت پر، یہ برستا ہے شیطان پر، اور اس کا قہر نازل ہوتا ہے ان فاسق جادوگروں پر، ان جادوگروں پر کہ جن کے دلوں میں رتی برابر بھی کوئی ایمان نہیں ہوتا، اور ان کا تعلق دنیا کے کسی نہ کسی قبائل، کسی نہ کسی مذاہب سے ہوتا ہے، جو مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کر کے شیاطینوں کو مسلط کرتے ہیں۔ تو یہ عمل آیت الکرسی قہری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ آیت الکرسی کو اپنے معمول میں رکھتے ہیں، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر ایک نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ جو نگہبانی کرتا ہے اس شخص کی شیطان کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، تمام شیاطینی مخلوق سے، تمام ان ناری مخلوق سے جو اپنے اندر شر رکھتے ہیں، اسے محفوظ رکھتا ہے اللہ۔ آیت الکرسی کے تو فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آیت الکرسی عظمت والی آیت ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی 255 آیت ہے۔ اگر صرف آیت الکرسی ہی پڑھی جائے تو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے، لیکن جو لوگ عملیات کے متلاشی ہیں، جو لوگ عمل سیکھتے ہیں، جو لوگ اس فن کو سیکھتے ہیں، کہ جو لوگ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، بالخصوص شریر جنات کو اتارنا، شریر جنات کو جلانا، شریر جنات کو بھگانا، شریر جنات کو قید کرنا، جادو کو اتارنا، لوگوں کو جادو سے نجات دینا، مصائب سے نکالنا، نظر بد سے محفوظ رکھنا، ہر قسم کے ہندوانی عمل کو توڑنا، مسان کو 2 ٹکڑوں میں کرنا، کالے جادو کو ریزہ ریزہ کرنا، اگوری جادو کا نام و نشان مٹا دینا، باطلی قوتوں کا مکمل طور پر خاتمہ، ان لوگوں کے لیے یہ عمل آیت الکرسی کا قہری عمل ہے۔ یہ ہم عام انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ عام انسانوں کے لیے تو آیت الکرسی کافی ہے، وہی ان کے لیے اکسیر اعظم ہے، اسم اعظم ہے، وہی اکسیر ہے، وہی ان کے لیے قہر ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آگ کے قریب بیٹھتے ہیں، جو روحانی معالج ہیں، جو عامل ہیں اور نوری عامل ہیں، روحانی عامل ہیں، اور قادری ان کی نسبت ہے، بزرگوں کا فیض ہے، اور وہ حقیقی سالک ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ عمل آیت الکرسی قہری ہے۔ برکت کے لیے، حفاظت کے لیے، دشمنوں کے شر سے دور رہنے کے لیے اس عمل کو صرف اپنے ورد میں رکھ سکتے ہو، عمل نہیں کر سکتے۔ عمل کرنا ہوگا وہ لوگ کہ جو آیت الکرسی جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی، وہ مجھ سے پہلے اجازت لیں گے، کہ جس طرح میں نے سورہ قریش قہری کا عمل بتایا آپ کو، کہ آیت الکرسی پہلے آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کی، پہلے سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کی، اس کے بعد سورہ قریش قہری کا عمل آپ لوگوں نے کیا اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آیت الکرسی قہری کا عمل ہے۔ یہ عمل وہی لوگ کریں گے کہ جن لوگوں نے آیت الکرسی کے جو عامل رہے ہیں، کہ جن کے ورد میں آیت الکرسی رہی ہے، کہ جن کے اوراد و وظائف میں آیت الکرسی رہی ہے، کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پہ 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کی ہے، یا 70,000 کی زکوٰۃ کی ہے، یا قریب زکوٰۃ ادا کی ہے، یا ابھی آیت الکرسی شروع کی ہے، ان سب کے لیے یہ خاص عمل ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں، کیونکہ یہ اپنے اندر قہر رکھتی ہے کہ آپ نور کی تلوار لے کر باطل کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی برہنہ تلوار ہے، اور اس میں ایسا قہر موجود ہے کہ جو جادوگر کو، شیاطین کو کہیں بھاگنے ہی نہیں دیتا۔ جہاں بھاگتا ہے، جہاں چھپتا ہے، وہاں پر اس قہر کی روشنی اس کو ڈھونڈ کے قتل کر دیتی ہے، شریر جنات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جادو کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، جادو کے زور کو ختم کر دیتی ہے،
اور ایسے جادو کے زور کو ختم کر دیتی ہے کہ جو جادو کھلایا ہو، جو جادو پلایا ہو، جو جادو وجود کے اندر داخل ہو، تو اس کے لیے یہ اکسیر ہے، لیکن ہر کام کے، ہر عمل کے طریقہ کار ہیں، اس کی ترتیب ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ کو تلوار دے دی جائے، آپ کو تلوار مل جائے، اگر آپ کو چلانا نہیں آتی تو وہ آپ کے لیے بیکار ہے، لیکن کہنے کو تلوار ہے اور بڑی نایاب تلوار ہے، لیکن وہی ترتیب، وہی طریقے اس کو چلانا سکھاتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے تعلیم کیے ہیں۔ خالی اگر آپ آیت الکرسی کہری کا ہی عمل کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے شیاطین جل جاتے ہیں، جناتوں کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، کہ جس سے جادوگر کی چھپی نیتیں اور ان کی جو سازشیں ہوتی ہیں نا، وہ بے نقاب ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ظاہر ہو جاتی ہیں، بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جادوگروں کو اور آپ کے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ آیت الکرسی کہری۔ کہ جس طرح آیت الکرسی خاص الخاص کا میں نے عمل تعلیم کیا تھا اور آپ لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی اور اس سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اس سے بہت لوگوں کو الحمدللہ اس سے نفع و فائدہ پہنچا، اس کی روشنی کو انہوں نے اپنے اندر محسوس کیا، باقاعدہ طور پر اس روشنیوں کو دیکھا کہ جو آیت الکرسی کی روشنی تھی، اور اب اس قہر کی روشنی کو دیکھنا کہ جو خاندان قادریہ کا چھپا ہوا خاص راز اور پوشیدہ خزانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنا آخری وار، آخری داؤ سب سے لاسٹ میں چلتا ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ یہ آیت الکرسی کہری جو ہے نا، یہ دشمنوں پر آخری وار ثابت ہوتا ہے، چاہے تمہارا پہلا ہو لیکن اس کے لیے آخری وار ہوگا، کیونکہ اس کے بعد وہ اپنے گھٹنوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کو اس طرح دو حصوں میں باقاعدہ طور پہ تقسیم کر دیتا ہے۔ شیاطین کی کئی اقسام، بہت اقسام ہیں، لیکن ایک اقسام جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس کو زولبہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر ہندوانی اعمال میں، ہندوانی جادوؤں میں باقاعدہ طور پہ اس شریر شیاطین جنات کو جگایا جاتا ہے اور عورتوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ اس قسم کے شریر شیاطین جنات ہیں۔ شیاطینوں کو بھی بہت قبائل ہیں، شریر جناتوں کے بھی بہت قبائل ہیں، ان کے بھی کئی نام ہیں، کئیوں کو ذکر تو میں اپنی ویڈیوز میں کر چکا ہوں، میں اس سے ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جو قہری ہے، یہ سمجھ لو کہ ہر قبائل پر قہر برسا سکتی ہے، ہر قبائل پر قہر برستی ہے، اور ہر قبائل پر اپنی گرفت رکھتی ہے، کہ اس پہ پڑھنے والے عامل سے ہر قسم کا شریر جنات ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کا جو عامل ہوتا ہے، اور بالخصوص جو آیت الکرسی کہری کا عامل ہو، وہ جس سمت نظر اٹھاتا ہے نا، اور جتنے شریر شیاطین جنات وہاں سے گزر کرتے ہیں وہ سب جل جاتے ہیں۔ ایسے کہ جیسے ریڈار کی جو ایک لائن ہوتی ہے، جیسے کوئی ہم ٹارچ مارتے ہیں نا، کیا کہلاتا ہے وہ، لیزر لائٹ جو ہوتی ہے، کہ جیسے عامل کی نگاہیں جاتی ہیں اسی لیزر لائٹ کی مانند جاتی ہے، اب اس سے لیزر لائٹ کو جو کراس کرے گا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ اس کے عامل کی شان ہوتی ہے۔ حضرت غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اعمال قہری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے شریر شیاطین جنات اور جادوگر ہوں، یہاں تک کہ آپ کے ظاہری دشمن ہوں جو آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت رکھتے ہوں اور آپ کو نقصان پہنچاتے ہوں، ظالم ہوں جو ظلم کرتے ہیں مظلوموں پر، ان کو کاٹ کے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہر وہ قہری اعمال کہ جس میں نور کی روشنی موجود ہو، وہ مسلمانوں کی فتح کی علامت اور ظالموں کے لیے بہت ہی بری اور بدترین، ان کو کاٹنے کے لیے
اثر رکھتی ہے۔ یہی قہری دشمنوں کے لیے خاتمے کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ یہ ظالموں کے لیے بڑی خسارے کی چیز ہے، دشمنوں کے لیے، شریر جناتوں کے لیے خسارے والی ہے یہ۔ اگر آپ اس آیت الکرسی قہری کے عامل ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک نیام میں ایک وقت میں ایک ہی تلوار رہ سکتی ہے، یعنی کہ دنیا میں آپ جس ملک سے تعلق ہو، جس شہر سے تعلق ہو، اگر اس شہر میں کوئی جادوگر موجود ہوگا تو جب آپ یہ عمل شروع کرو گے، جب یہ آپ کا عمل پورا ہوگا تو وہ شہر چھوڑ جائے گا، جب اس کی روشنی آپ کے اندر داخل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دشمنوں پر قہر، ظالموں کی زبان بندی، جادو، نظر بد کا توڑ اور ہر قسم کی تسخیر کے لیے، کدائی کے لیے یہ بڑی سریع و تاثیر ہے۔ اس کے دو بڑے فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ قہر برساتی ہے دشمنوں پر، ظالموں پر، اور دوسری کہ اس میں بہت ہی اعلیٰ قسم کی تسخیر موجود ہے اس میں۔ اب وہ تسخیر جو تسخیر خلائق ہو، اب وہ تسخیر جو تسخیر فلک ہو، اور وہ تسخیر جو تسخیر جنات ہو، تسخیر حمزات ہو، تسخیر شیاطین ہو، کسی بھی قسم کی تسخیر کے لیے یہ عمل لاجواب، کمال اور بہترین عمل ہے۔ اگر آپ روحانیت کے راستے پہ چلتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کو اس عمل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ عملیات کے راستے میں چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ روحانیت کے راستے پہ چلتے ہو تو شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے پاس قدم قدم ساتھ ہے، اور جب یہ تلوار تمہارے ہاتھ میں ہوگی تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ جب ہمارے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے، برہنہ تلوار ہوتی ہے، تو کوئی بھی شریر جنات، کوئی بھی شیاطین آپ کے قریب سے نہیں گزر سکتا۔ ایک بظاہری حالت میں اگر آپ کے پاس کوئی ہاتھ میں کوئی ایسا چیز، ایسی کوئی شے ہو کہ جس کو دیکھ کے خوف محسوس ہو رہا ہو تو آپ اس کے قریب نہیں جاتے۔ بالکل اسی طریقے سے جو آیت الکرسی کا قہری عمل پڑھتا ہے، اس کو ورد میں رکھتا ہے، اس کو عمل مکمل کر لیتا ہے، تو شیطان کی نظروں میں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک عجیب سی روشنی اپنے ہاتھوں میں لے کے گزر رہا ہے، کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ کیسا زبردست عمل ہوگا آیت الکرسی قہری کا، اور یہ بہترین ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آگ کے قریب بیٹھتے ہیں۔ آگ کے قریب بیٹھنے سے مراد کہ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو دن رات ان جناتوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو ایک جنگ میں مصروف عمل ہیں، اور وہ جنگ ان کے اپنے وجود، اپنے نفس سے ہو، یا وہ جنگ جو باطلی قوت سے ہو، یا وہ جنگ جو شریر جنات شیاطین قوت سے ہو، یا وہ جنگ کہ جو جادوگروں سے لڑی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھو نا، تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جتنے بھی بادشاہ گزرا کرتے تھے وہ باقاعدہ طور پہ جادوؤں کے زور پہ جنگ جیتا کرتے تھے۔ جو جادوؤں کے زور پر باقاعدہ طور پہ جنگ جیتا کرتے تھے، اور یہ وہ ہتھیار ہے، یہ وہ عمل ہے جو بزرگوں کے سینے کا راز ہے۔ یہ اس وقت پڑھا کرتے تھے جب اس چیز کی ضرورت ہوتی، اور یہ صرف اس کو نقصان پہنچاتی ہے کہ جس کے دل میں یہ نور نہیں دیکھتی، جو ظالم ہوتا ہے۔
ہر ظالم کے لیے یہ برہنہ تلوار ہے، ہر ظالم کے لیے، اور مظلوم کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں، کسی مظلوم کے لیے یہ امید کی ایک کرن ہے۔ ظالم کے آگے جھکنا ظالم کی مدد کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی حدیث میں بھی ظالم کی معافی نہیں ہے، ظالم کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ذل بطش شدید، کہ یہ سخت پکڑنے والے، کہ جب وہ گرفت کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، پھر ظالم کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے کوئی ہے جو حمایت میں ہے تیری، جو ہے کوئی سفارش کر سکتا ہے تیری؟ جواب آتا ہے کوئی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے، اور اس آیت الکرسی کہری میں اسی کا نور موجود ہے، اسی کی روشنی موجود ہے، اور یہ دیا، یہ روشنی پوری دنیا بھر میں پھیلے گی، ہر اس شخص کے خلاف جو ظالم ہے، جو جادوگر ہے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، کہ جو شریر جناتوں کو سے جن کی جنگ چلتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کہری جو ہے، یہ آپ کے لیے ایک بہترین ایسا سرمایہ ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے والا کتنے ہی قلعہ بند کر لے اپنے آپ کو، اب ظاہر سی بات ہے حصار کا تعلق، قلعہ بند کا تعلق دنیا کے ہر مذاہب سے موجود ہے، کیونکہ انسان سب سے پہلے اپنی سیفٹی دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کوئی کام شروع کرتا ہے۔ وہ شیطانی قلعے، وہ شیاطین جادوگروں کی آماج گاہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے تسلط کو کوئی توڑ نہیں سکتا، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کہری اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ایسے کہ جیسے مٹی کا ریت کا پہاڑ جسے کہتے ہیں، جیسے مٹی بہہ جاتی ہے نا، ایسی وہ قلعے مٹی کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو آیت الکرسی کا قہری قلعہ کہتے ہیں۔ یہ قہر کے لیے بھی ہے، اور پھر تمہاری اپنی حفاظت کے لیے بھی ہے، یہ تمہارے لیے ایک حفاظتی قلعہ بھی ہے، کیونکہ تم اپنے رب کی نگاہ میں آ جاتے ہو، کہ تم اس کی پناہ میں آ جاتے ہو، کہ جب تم اسے پکارتے ہو اس طرح جس طرح اس کو پکارنا تمہارا پسند ہے، تو پھر وہ تمہارا معاون اور تمہارا مددگار بن جاتا ہے۔ آج خاندان قادری کا بہت زبردست راز میں آپ کو دینے والا ہوں، کہ یہ وہ راز کہ جب ولایت کبریٰ کا اعلان ہوا، جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جب کوئی روحانی معالج، روحانی عامل اپنے آپ کو خاندان قادریہ کی نسبت سے جوڑ کر عمل قہری پڑتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو اس قہر میں پھر غوث کا وہ قدم بولتا ہے کہ جو آپ نے ولایت کبریٰ کے وقت دعویٰ کیا تھا، اور پھر اس کے اوپر ولایت کے وہ راز کھلتے ہیں، وہ اسرار ظاہر ہوتے ہیں کہ جو اپنا اثر آپ رکھتی ہے۔ عملیات کی دنیا میں
سلاسل کی دنیا میں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ہمارے بزرگ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب تک سیدنا غوث العظم آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک تمام مخلوقات جو غیبی مخلوقات ہیں، جو ناری مخلوقات ہیں، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تصرف قائم تھا۔ آپ کی قسم دیتے تھے، آپ کا نام لیتے تھے تو شریر جنات چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا تھا۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا غوث العظم آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور لانے کے بعد جب آپ نے ولایت کبریٰ کا اعلان کیا، اس کے بعد وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تبرکات، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تصرفات، وہ سب کے سب حضرت سیدنا غوث العظم کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بزرگ کہ آج کے دور میں آپ کے پاس اور آپ کے اختیار میں ہیں وہ تبرکات، وہ تصرفات، اور کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ظاہر نہیں ہو جاتے، پھر وہ آپ کو منتقل کر دیا جائے گا۔ ہمارا جو دور ہے یہ ولایت کبریٰ کا دور ہے، یعنی کہ سیدنا غوث العظم کا دور ہے۔ ہم امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے آخری نبی ہیں، ہم آپ کی امت ہیں، لیکن اس امت پہ جو تحفہ حضور ہی کی آل کا ہے، آپ ہی کی اورادوں کا ہے، آپ ہی کا تصرف ہے، وہ سیدنا غوث العظم کی صورت میں ہے۔ تو بتائیں کہ جب انسان آیت الکرسی کہری پڑھتا ہے تو پھر کس کا قدم بولتا ہے؟ یقیناً جواب ملتا ہے سرکار غوث پاک کا۔ اور یہ آیت الکرسی عمل کہری کہ آپ اس کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگے آپ نے کوئی عمل پڑھا ہے۔ میں اس عمل کا طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا، اور جو عام لوگ ہیں وہ خالی اس کو برکت کے لیے اور اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آیت الکرسی کہری کا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 لا الہ الا هو الحی القیوم یا ذا البطش الشدید اذل کل جن وساحر فاسق لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض كل شيء له بقدرته بعزته بأمره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كيف من كيف هو الملك هو الجبار هو المتكبر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ويعلم ما لا يعلمون فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء الله وأراد الله فكان وسع كرسيه السماوات والأرض وسع 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کہری کا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 لا الہ الا هو الحی القیوم یا ذا البطش الشدید اذل کل جن وساحر فاسق لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض كل شيء له بقدرته بعزته بأمره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كيف من كيف هو الملك هو الجبار هو المتكبر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ويعلم ما لا يعلمون فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء الله وأراد الله فكان وسع كرسيه السماوات والأرض وسع 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ عمل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور عمل سن لیا آپ نے کہ اللہ 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 آیت الکرسی جو کہری عمل ہے، یہ بہت ہی زبردست اور سخت پکڑ کے لیے،
شریر جنات اور جادوگروں کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے، یعنی کہ اس عمل کے ذریعے آپ بڑے سے بڑے جادوگر کا عمل بھی سلب کر سکتے ہو، ختم کر سکتے ہو، اپنے اختیار میں کر سکتے ہو۔ اچھا، اس عمل کے ذریعے وہ نوری عامل کہ جنہوں نے نوری اعمال کیے ہوئے ہوں، روحانیت کے اعمال کیے ہوئے ہوں، لیکن وہ اپنی دنیاوی خواہشات کی وجہ سے رستے سے بھٹک گئے ہوں، آپ اس عمل کے ذریعے اس کو بھی سلب کر سکتے ہیں اگر وہ ظالم ہو تو، یعنی اس نے اپنے عمل کے ذریعے کسی پہ ظلم کیا ہو۔ اب ظلم صرف تشدد کا نام نہیں ہے، ظلم کی کئی صورتیں ہیں، جیسے کسی غریب کا مال کھا لیا، کسی یتیم کا مال کھا لیا، کسی مسکین کی ناجائز جگہ پر قبضہ کر لیا، کسی غریب کی جگہ پہ قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، فیکٹری پہ قبضہ کر لیا، یا اپنے عمل کے زور کی وجہ سے کوئی ایسا کام کرا جو غیر شرعی ہو، یا شریعت کی حد سے تجاوز کر بیٹھا اور پھر ڈٹ گیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان نے گناہ کیا، اس کو ندامت ہوئی، وہ تائب ہوا، اس نے توبہ کی، اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ جو گناہ پہ ڈٹ گیا۔ انسان تو خطا کار ہے نا، خطا کا پتلا ہے، گناہ اور غلطی سے ہو سکتی ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، غلطی کرنا غلطی نہیں ہوتی، گناہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ گناہ تب گناہ بنتا ہے جب اس گناہ پہ آپ ڈٹ جاتے ہو، تب آپ کو سزا ملتی ہے۔ اللہ سزا کب دیتا ہے؟ کہ جب تم گناہ پہ ڈٹ جاتے ہو۔ اور ڈٹنا کام کس کا ہے؟ شیطان مردود کا، کہ جو غلطی کر کے ڈٹ جائے، جو گناہ کر کے ڈٹ جائے، پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن جس سے غلطی سرزد ہوئی، اس نے سر خم کر لیا، جھک گیا، ہتھیار ڈال دیے، اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے پھر۔ تو یہ ایسے عاملین کے عمل سلب کرنے کے لیے بھی بہترین عمل ہے یہ۔ اب میں اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، سادی آیت الکرسی پڑھی ہے، 70 مرتبہ روزانہ 70 دن تک پڑھی ہے، اس کے بعد سوالات کر لیے، اس سے وہ کام لیتے ہیں، آیت الکرسی کیری سے کام لیتے ہیں۔ یا ایک آیت الکرسی میں نے خاص و خاص عمل بتایا تھا، وہ آیت الکرسی 9 لاکھ عدد جس پہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ گرد بگرد، یہ عمل میں نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ یا جن لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی ہو، تو وہ لوگ سورہ اس میں آیت الکرسی کہری میں آ سکتے ہیں اور اس کو عمل کر سکتے ہیں۔ 366 مرتبہ یہ عمل پڑھا جائے گا 40 روز تک، اور اس کے بعد اس کو کوشش کریں کہ اس کو کنٹینیو رکھ کر آپ اس کو 1.25 لاکھ مکمل کر لیں، یا پھر 70 مرتبہ روز رکھ کے اس کو 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل کر لیں، یا ایک دفعہ 70 مرتبہ 70 دن تک پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ اس کو روزانہ اپنے ورد میں رکھیں۔ عاملین کے لیے اس کا مدامت 7 مرتبہ روز رکھیں، تو یہ کمال کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے باطن سے جو روشنی نکلتی ہے، فتح کی روشنی نکلتی ہے، قہر کی روشنی نکلتی ہے، وہ پھر اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ ترتیب طریقہ کار میں بتا چکا ہوں، اور کوشش کریں کہ جب اس کو 366 مرتبہ کی تعداد میں پڑھیں گے تو پرہیز کے ساتھ کریں، ترک جلالی، جمالی کی کوئی قید نہیں ہے، اور 70 مرتبہ میں جمالی کی کوئی قید نہیں ہے، جلالی ہم پرہیز کر لیں۔ میری طرف سے جو ہمارے خاندان قادریہ میں مرید ہیں، بیعت لی ہوئی ہے، ان لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، وہ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اجازت ہے۔ اور اب پھر واٹس ایپ پہ یا اس پہ
کامنٹس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ میرے ساتھ چلنے والے ہم سفر ہیں ان لوگوں کو واٹس ایپ پہ یا ان لوگوں کو میسیج پہ ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگ ہم سے عقیدت رکھتے ہیں, ہم سے محبت رکھتے ہیں, جو ہمارے خانوادے کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو گائے کوئی عمل کرتے ہیں, کوئی نہیں پڑھتے, کبھی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی پڑھ لیتے ہیں, ان لوگوں کو عمل کی اجازت لینا ضروری ہے. اب وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں, اب جو خواتین میری بہنیں ہیں, تو وہ لوگ اگر اس عمل کو کرنا چاہیں تو اس کو 7 مرتبہ اپنے ورد میں صبح و شام ہمیں اس کا عمل کرنا ہے. تو پھر 70 مرتبہ کی ان کو میری طرف سے اجازت ہے کہ 70 مرتبہ 70 دن تک پڑھیں گی. اس کو شروع کریں گی اور جب وہ دن آئیں گے کہ جس دن نماز نہیں پڑھ سکیں گی اس دن اس کو ترک کر دیں گی, اور پھر جس دن سے نماز شروع کریں گی پھر اس دن سے کنٹینیو کریں گی, وہاں سے جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے اس کو ملا کے 70 دن کمپلیٹ کر لیں گی. آپ بھی یاد رکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کیا خاص تحفہ دیا ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اس منزل کی جانب کہ جس کا انتظار آپ کو, مجھے, ہم سب کو ہے, یعنی عشرۂ کوثر کی جانب. کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عشرۂ کوثر کی ہم محفل سجائیں گے. کہ عشرۂ کوثر ہماری 10 دن کی روحانی ٹرانسمیشن ہوتی ہے, ہماری خاص محفل ہوتی ہے کہ جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں سورہ کوثر کے خاص اعمال اور ان کے پڑھنے کے طریقہ کار. اور جو ڈاکٹر صاحب کے مرید ہیں, جو ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے ہیں, وہ اس دفعہ عشرۂ کوثر میں خاص راز جانیں گے اور اس کی خاص ترتیب سمجھیں گے اور اس کے کام لینے کے طریقے بتاؤں گا. سورہ کوثر خاص کے جس طرح ہاں سیزن 1 میں ہم نے سورہ کوثر فاطمی پڑھی تھی, کیا کمال کی سورہ کوثر فاطمی تھی کہ لوگ آج تک مجھے دعائیں دیتے ہیں, میرے بزرگوں کو دعائیں دیتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ مصائب سے نکلتے ہیں, مشکلوں سے نکلتے ہیں. اسی طرح 10 دن میں 10 اعمال, 10 ترتیب, 10 طریقہ کار سورہ کوثر کے مخصوص سمت میں وہ آپ کو تعلیم کیے جائیں گے. اور انشاءاللہ اس سال بھی ہر سال کی طرح قربانی ود ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی, کہ جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں اور وہ ہمارے مرید ہیں, ہمارے شاگرد ہیں, ہمارے پیر بھائی ہیں, ہمارے سلسلے سے منسوب ہیں, ہماری نسبت سے جڑے ہوئے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قربانی ان کے پیر و مرشد کے ہاتھوں, ان کے استاد محترم کے ہاتھوں ہو. تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com, وہاں پہ ہمارے قربانی کا ایک پیج بنا ہوا ہے. آپ وہاں جا کے اپنی ڈیٹیل بھر سکتے ہیں اور جس کے نام کی قربانی کرنا چاہیں آپ اس نام کی قربانی میں اس کا نام ڈال سکتے ہیں, تاکہ جب وقت آئے تو وہ اللہ کی راہ میں وہ جانور ہم لے کر آئیں اور اس کی راہ میں وہ قربان کریں جو آپ نے مخصوص کیا ہے. اور اس دفعہ ہم نے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, ہر سال مہنگائی بڑھتی رہتی ہے, ہم نے اس کا جو ایک حصہ ہے اس کی قیمت ہم نے 30,000 روپے رکھی ہے. یعنی کہ جو گائے کی قربانی ہے اس کا ایک حصہ 30,000 روپے کا ہے, اور ایک گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں. اگر جو شخص پوری گائے کرنا چاہتا ہے تو اس گائے کی قیمت 2,10,000 روپے پاکستانی ہے, یعنی کہ 2,10,000 پاکستانی ہے. اور اگر کوئی بکرا کرنا چاہتا ہے, دمبا کرنا چاہتا ہے, بکری کرنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت 45,000 ہے پاکستانی. یاد رکھیں کہ قربانی میں سمجھتا ہوں وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے. قربانی میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرتے ہیں. اور قربانی کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا. اور یاد رکھیں کہ قربانی آپ کے اپنے پیاروں کے لیے ہے, آپ کے اپنے مرحومین کے لیے ہے, یا پھر آپ کے لیے ہے کہ جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے,
کہ جنہوں نے آپ کو چلنا سکھایا، کہ جنہوں نے آپ کو جینا سکھایا، کہ جنہوں نے آپ کو دنیا کا علم سکھایا، کہ جنہوں نے آپ کو زندگی کی ہر آسائش دی. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے وہ تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو یقیناً ہمیں بھی ان کے لیے ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. وہ تو ہمارے ساتھ کر کے اس دنیا سے کوچ کر گئے. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسے کام کریں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ صدقے کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقہ جاریہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ قربانی کی صورت میں ہو. کہ جس طرح قربانی کے اندر ہم اپنے پیاروں کا نام لیتے ہیں، ان کے نام کی کرتے ہیں، تو ان کو گوشت پوست خون نہیں پہنچتا، بلکہ جو تم اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ جو تم نیک کام کرتے ہو، اعمال کرتے ہو، اس کا ثواب آپ کے ان پیاروں تک پہنچتا ہے جو آپ کے منتظر ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ اب آپ کے ہر اعمال کے وہ منتظر ہیں. ہم تو بے خبر ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہیں، لیکن وہ منتظر ہیں. اور قربانی تو وہ عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسند ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کو کہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے خیر کثیر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، قربانی کریں. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. تو جو لوگ اپنے پیاروں کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے منتظر ہیں نیک اعمال کے، ہو سکتا ہے آپ کے اس نیک عمل سے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اگر وہ جنت میں ہیں تو ان کے اور درجات کو بلند کر دے، اور نعمتوں میں اضافہ کر دے. تو قربانی اپنے پیاروں کے لیے ضرور کیجیے. اور آپ چاہتے ہیں کہ قربانی ود ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی ہمارے ساتھ ہو تو ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیجئے. ہماری ویب سائٹ اور اسکرین پر بھی نمبر موجود ہے، اس سے بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ جب آپ قربانی کے لیے جو بھی رقم بھیجیں، اس کے لیے ہمارے جو شاذلی اسلامی درس گاہ ہے اس کی رسید سلپ ضرور لیں. اور جو میرے شاگرد ہیں، جو تاکلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو مختلف سبجیکٹ کے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرے ساتھ تاکہ اس میں یوٹیوب میں جڑے ہوئے ہیں، فیس بک پہ جڑے ہوئے ہیں، انسٹاگرام پہ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ اگر اپنے پیاروں کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ابھی اپنا حصہ ملا لیں، اپنا حصہ ڈال دیں، تاکہ ہمیں ایک ججمنٹ ہو جائے کہ ہم نے کتنے جانوروں کا انتظام کرنا ہے. الحمدللہ پچھلے سال بھی ہم نے اچھے خاصے جانور ذبح کیے تھے اللہ کی راہ میں، اور پرسنلی خود بھی ہم لوگ قربانی کی. اور ہم الحمدللہ جن لوگوں کو بھی ہم نے گوشت کی تقسیم کی، یقیناً اس سال بھی وہ گھرانے، وہ گھر کہ جو سارا سال گوشت کے لیے ترستے ہیں، کہ جب ان کے گھر میں دستک جا کے اس گوشت کی تھیلی کو ہم دیتے ہیں تو وہ نگاہیں جو ہماری طرف اٹھتی ہیں تو وہ دعا کے ساتھ اٹھتی ہیں. اور اس دعا میں شامل میں بھی ہوتا ہوں اور آپ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نام کی قربانی ہوتی ہے. اگر آپ مجھے اپنا وکیل بناتے ہیں اور میں وہ نیک کام کرتا ہوں تو یقیناً اس ثواب کا 90% حصہ آپ کے سر جاتا ہے، کیونکہ میں تو بیچ میں ایک نمائندہ ہوں اللہ اور بندوں کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ اس امانت کو ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا بنائے، ہمیں امین بنائے اور امین کی صفوں میں رکھے. تو الحمدللہ ہر سال بھی قربانی کرتے ہیں. اس سال بھی میرے وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ قربانی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہو تو ابھی رجسٹریشن کروا لیں، کیونکہ ابھی وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. ابھی 1 مہینہ رہ گیا ہے، لیکن میں آپ کو گاہے گاہے یاد دلاتا رہوں گا
تاکہ آپ لوگ رجسٹریشن کراتے رہیں اور سلپ اپنی رکھتے رہیں تاکہ ہمارے پاس بھی ریکارڈ جمع ہونا شروع ہو جائے. پھر قربانی میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو لوگ یہ چاہیں کہ قربانی کی ویڈیو، تو قربانی کی ویڈیو ان تک ضرور پہنچے گی، کیونکہ ہم یوٹیوب پہ فیس بک پہ قربانی نہیں لائیو دکھا سکتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہر چیز کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک سیشن ہوتی ہے کہ جس میں ہر چینل کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتے کہ جس پہ خون ہو، تلوار ہو، چھری ہو یا آگ ہو یا اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں دکھا سکتے. اس سے آپ کا چینل بینڈ ہو سکتا ہے، آپ کا پروگرام بند ہو سکتا ہے، آپ کی محنت ضائع ہو سکتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے کلپ بنا لیتے ہیں، اور جو پرسنلی جو لوگ قربانی میں حصہ لیتے ہیں ہم ان کو پرسنل ان کے نام کی قربانی کا کلپ ان کو بھیج دیتے ہیں، وہ اس کو چیک کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. تو آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس قربانی میں حصہ لینا تو ضرور آئیے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قربانی ود ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی میں. اور وہ لوگ کہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، اس اعمالوں کی اجازت لینا چاہتے ہیں، علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com آپ کے گوگل میں موجود ہے، آپ سرچ کریں آئے گا. آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی سلیکٹ کریں، جو کرنا چاہتے ہیں. اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اپائنٹمنٹ لیں، بات کرنا چاہتے ہیں بات کر لیں، اجازت لینا چاہتے ہیں اجازت لیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں استخارہ کروائیں. جو کوئی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا. باقی آپ کی اسکرین پر بھی نمبر چل رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے لائیو کال میں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، بات کرنا تو بات نہیں ہو پاتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ عشرہ کوثر کی آپ تیاری کریں. عشرہ کوثر میں 10 دن کی محفل میں 10 ایپیسوڈ آپ کے منتظر ہوں گی. انشاءاللہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.